بچوں، تو ہم لوگ کراچی میں تو رہتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کراچی کا پہلے نام کراچی نہیں بلکہ کولاچی تھا؟ آج ہم کراچی کی ہسٹری کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، سندھ کے ساحلی علاقے میں لیاری ندی کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں مچھیروں کی 20-25 جھونپڑیاں تھیں۔ املی کے پیڑوں میں گھری ایک بستی کا نام ڈربو تھا۔ قریب ہی میٹھے پانی کا ایک بہت بڑا تالاب بھی تھا۔ یہ تالاب جس کھاڑی میں واقع تھا اسے کولاچی جو کن کہتے تھے۔ کن کے معنی ہے بہت بڑا گڑھا اور کولاچی ایک بلوچ قبیلے کا نام ہے۔ کن کی کھاڑی کولاچی قبیلے کے آباء و اجداد سے آباد تھی، یہی لفظ کولاچی کراچی بنا۔ کھاڑی سے مراد ہے ایسی جگہ جو 3 طرف زمین سے ملی ہو اور ایک طرف پانی سے۔ یہ جو تالاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ بھی اسی طرح ایک کھاڑی میں واقع تھا، یعنی ایسی جگہ پر تھا جہاں پر اس کے 3 طرف تو زمین تھی پر ایک طرف پانی سے وہ ملا ہوا تھا۔ قریب ہی جہاں جب ندی بحیرہ عرب سے ملتی تھی وہاں ایک اور بستی کھڑک بندر تھی۔ یہ ایک بندرگاہ تھی جس کے ذریعے بحرین اور مسقط سے تجارت ہوا کرتی تھی۔ ندی سے بہہ کر آنے والی مٹی سے جب بندرگاہ بھر گئی تو لوگ کھڑک بندر چھوڑ کر مچھیروں کی اس بستی ڈربو میں آ بسے۔ ڈربو کی بستی میں کھڑک بندر کے تاجر منتقل ہوئے تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بستی کے گرد فصیل تعمیر کی۔ فصیل کا مطلب ہے دیواریں، اور اس میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے بنائے۔ جو دروازہ سمندر کی طرف کھلتا وہ کھارا دار اور جو لیاری ندی کی جانب کھلتا وہ میٹھا دار کہلایا۔ آج جبکہ نہ شہر کی فصیل اور نہ ہی دروازے باقی ہیں، کھارا دار اور میٹھا دار کے علاقے ابھی بھی موجود ہیں اور ہمیں پرانے شہر کی یاد دلاتے ہیں۔ ڈربو کے قریب 2 اہم مقامات تھے۔ شمال کی جانب، شمال سے مطلب ہے نارتھ، تو نارتھ کی جانب پہاڑیوں میں ایک وادی آباد تھی جہاں گندک کے چشمے تھے۔ گندک ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے جو کہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ جگہ آج منگو پیر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ جنوب کی طرف، جنوب کا مطلب ہے ساؤتھ، جنوب کی طرف سمندر کے کنارے مہادیو کی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی میں غاروں کے ایک سلسلے پر مشتمل شیوؤں کا مندر تھا۔ انہی غاروں سے کچھ فاصلے پر عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی بنا۔ یہ جگہ آج کلفٹن کہلاتی ہے۔ ڈربو کی آبادی بڑھتی رہی اور یہ بستی کولاچی جو گٹ کہلانے لگی۔ یہ علاقہ کبھی کلات کے خان اور کبھی سندھ کے کلہوڑا خاندان یا تالپور میر کی ریاست میں رہا۔ اسی دوران دریائے سندھ کا رخ بدلتے رہنے سے پرانی بندرگاہیں ایک ایک کر کے ویران ہوتی گئیں۔ کولاچی جو گٹ ساحل سمندر پر ہونے کی وجہ سے ایک مستقل بندرگاہ اور پھر شہر بن گیا۔ اب اس کا نام صرف کولاچی رہ گیا۔ پھر یوں ہوا کہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور 1838 میں انہوں نے سندھ کے اس شہر کو بھی فتح کر لیا۔ انگریز حکمرانوں نے یہاں گرجا گھر، ٹاؤن ہال اور گھنٹہ گھر بنائے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والے گارڈن پارٹیاں اور پریڈیں روزمرہ کا معمول بن گئیں۔ یہ شہر اب کراچی کہلانے لگا۔
اس وقت کراچی شہر کی آدھے سے زیادہ آبادی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، باقی لوگ میں اکثریت مسلمان کی تھی۔ صرف چند فیصد عیسائی اور پارسی تھے۔ شہر کا بیشتر کاروبار ہندوؤں اور پارسیوں کے ہاتھ میں تھا۔ کراچی کے پارسی میئر جمشید نصرالنجی کو جدید کراچی کے بانی کے طور پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شہر دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ کچھ علاقے جیسے صدر، سول لائنز اور کنٹونمنٹ انگریزوں، سرکاری افسروں اور بڑے تاجروں کے لیے مخصوص تھے۔ صدر بازار میں پارسی اور عیسائیوں کی دکانیں، ہوٹل، کلب اور مذہبی عمارتیں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے قائم کیے ہوئے اسکول بھی نمایاں تھے۔ کرسمس اور نوروز کے تہوار خوب دھوم دھام سے منائے جاتے تھے۔ کھارا در اور میٹھا در کے علاقوں میں مسلمان اور ہندو رہا کرتے تھے۔ جونا مارکیٹ یہاں کا ایک اہم بازار تھا۔ جگہ جگہ مسجد اور مندر بنے ہوئے تھے۔ اس علاقے کی تنگ گلیوں میں صرف پیدل ہی چلا جا سکتا تھا۔ کھارا در میں قائد اعظم کا آبائی گھر، وزیر مینشن اب بھی موجود ہے اور ان کی ذاتی استعمال کی چیزوں کی نمائش کے لیے مخصوص ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کراچی میں ٹرامیں بھی چلتی تھیں۔ ٹرام ایک بس کی طرح کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ 1884 میں کراچی میں ٹراموں کے لیے پٹریاں بچھائی گئیں جو بندر روڈ، میکوڈ روڈ اور کچہری روڈ کو آپس میں ملاتی تھیں۔ یہ ٹرامیں بسوں کی طرح نہ تیز دوڑتیں اور نہ ہی ان میں زور زور سے بجنے والے ہارن ہوتے۔ ان میں تو بس ایک ٹن ٹن بولنے والی گھنٹی ہوتی تھی جو اس وقت کے پرسکون کراچی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی۔ بیل گاڑیاں، گھوڑا گاڑیاں اور سائیکل رکشے بھی چلتے تھے۔ شہر میں کئی جگہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام تھا۔ گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے خاص طور پر بڑے بڑے بیسن بنائے گئے تھے۔ 1947 میں کراچی کی آبادی 4.5 لاکھ تھی۔ آزادی کے بعد مختصر عرصے میں یہاں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ہندوستان سے تقریباً 6 لاکھ مسلمان کراچی آ گئے اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان چلی گئی۔ دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر ہجرت کی بہت کم مثال ملتی ہے۔ کراچی پاکستان کا دارالحکومت بنا اور بندرگاہ ہونے کی وجہ سے ملک کا تجارتی مرکز بھی بن گیا۔ پاکستان کے دوسرے شہروں سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ کر رہنے لگے۔ یوں 1951 تک کراچی کی آبادی بڑھ کر تقریباً 11 لاکھ ہو گئی۔ صدر بازار اس نئے شہر کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ یہاں 20 سے زائد کتابوں کی دکانیں، 16 سینما گھر، بے شمار لائبریریاں اور نائٹ کلب تھے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے اسکول، پبلک ہال، آڈیٹوریم اور کھیل کے میدان بھی تھے۔ 1959 میں دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ کراچی کی آبادی پھر بھی بڑھتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کراچی ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہاں کارخانہ اور فیکٹریاں لگتی ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر رکشا، ٹیکسی، بس اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ٹرک اور ٹریلر نظر آنے لگے۔ آہستہ آہستہ شہر کے پرانے اور گنجان علاقوں سے لوگ نئے علاقوں میں بسنے لگے اور کراچی پھیلتا چلا گیا۔ اس میں نادم آباد، ڈیفنس اور گلشن اقبال کے منظم علاقوں کے ساتھ ساتھ لیاری، اورنگی اور بلدیہ جیسی کچی آبادیاں بھی بنتی گئیں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ
تک پہنچ گئی۔ اس شہر کی بوسیدہ جھونپڑیاں اور شاندار مکانات، نئی اور پرانی عمارتیں، بازار اور شاپنگ سینٹر، گلیاں اور شاہراہیں ہر وقت ٹریفک کے شور اور لوگوں کے ہجوم سے آباد رہتی تھیں۔ قائد-اعظم کے مزار، قومی عجائب گھر، سفاری پارک، پلے لینڈ، چڑیا گھر اور سب سے بڑھ کر کراچی کے ساحلی علاقوں پر بچے اور بڑے سب ہی شوق سے جاتے ہیں۔ کراچی کی بندرگاہ، بین الاقوامی ہوائی اڈہ، ریلوے اسٹیشن، بسوں کے اڈے اور اس کے چھوٹے بڑے ہوٹل شہر میں آنے جانے والوں کو خوش آمدید کہتے رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کراچی شہر کی ہسٹری کے بارے میں تھی، اور اس کے بارے میں ساری معلومات میں نے اس کتاب سے لی ہے، جسے تحریر کرنے والے رومانہ حسین ہیں اور تصویریں رفعت علیانی نے تصویریں ڈالی ہیں۔ آپ اس کتاب کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت معلومات ملی ہوگی۔ اللہ حافظ۔